بابا سائیں چینل میں خوش آمدید۔ اس چینل میں ہم آج کل کے معاشرتی، سیاسی اور مذہبی مسائل پر بات کریں گے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے عمران خان اور جنرل عاصم منیر اختلاف کی وجہ۔ دوستو، پچھلے سال جب عمران خان کی حکومت کو ایک سازش سے ختم کیا گیا تو اس کے بھیانک اثرات سامنے آئے۔ ملک دیوالیہ ہو گیا ہے اور غریب عوام روٹی کو ترس کر رہی ہے۔ عوام کیا کچھ برداشت کر رہے ہیں، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ملک بربادی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے آنے کے بعد امید تھی کہ شاید اب ملک بہتری کی طرف جائے گا اور سیاسی معاملات بہتر ہوں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ الٹا حالات مزید خراب ہوئے اور 9 مئی کا حادثہ ہو گیا۔ کیا یہ سب موجودہ حکومت کروا رہی ہے؟ کیا موجودہ چیف نواز شریف کی مان رہے ہیں، یا اس سب کے پیچھے وجہ کوئی اور ہے؟ آج ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بابا سائیں کے مطابق یہ اختلاف نیا نہیں ہے، اس کی جڑیں کافی گہری ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ان دونوں کے درمیان اختلاف ذاتی قسم کا ہے۔ اس اختلاف کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ ہے DGI کی پوسٹ سے ہٹایا جانا۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا جب سال 2018 میں عاصم منیر صاحب کو ترقی دے کر DGI لگایا گیا، وزیر اعظم عمران خان نے ان کو اپوزیشن کے کرپٹ لیڈروں کو پکڑ کر جیل میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جنرل صاحب نے کہا کہ ISI کے پاس تو ایسا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ تو نیب اور FIA کا کام ہے۔ عمران خان نے جواب دیا، میں جانتا ہوں ISI کیا کچھ کر سکتی ہے، یہ کام نیب اور FIA ہی کریں گے، لیکن ان سے ISI یہ کام کرائے گی۔ اس پر جنرل صاحب نے کہا، سر ٹھیک ہے، لیکن انصاف کا تقاضا ہے کہ حکومت کے جو لوگ کرپشن کریں ان کو بھی پکڑا جائے۔ کچھ دن بعد جنرل صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور فراگوگی کی کرپشن کے ثبوت لے کر عمران خان کے پاس گئے۔ عمران خان اس پر بہت ناراض ہوئے۔ انہوں نے جنرل باجوہ سے کہا، جنرل عاصم منیر نے ریڈ لائن کراس کی ہے، اب تو یہ DGI رہیں گے، پھر میں وزیر اعظم رہوں گا۔ اس طرح دوستو، جنرل عاصم منیر کو DGI کی پوسٹ سے صرف 6 ماہ بعد ہٹا دیا گیا اور جنرل فیض کو نیا DGI لگایا گیا۔ دوسری وجہ ہے ماسٹر ٹائلز کرپشن کیس۔ جون 2021 میں گجرانوالہ کے بڑے صنعت کار ماسٹر ٹائلز کے مالک شیخ محمود اقبال نے کور کمانڈر گجرانوالہ جنرل عاصم منیر پر الزام لگایا کہ وہ ان سے 90 کروڑ روپے رشوت مانگ رہے۔ اس رشوت کے بدلے ماسٹر ٹائلز کی پروڈکٹ پشاور اور افغانستان کے راستے تاجکستان اور ازبکستان بھیجی جانی تھی۔ یہ 90 کروڑ روپے جنرل عاصم منیر کے مکاؤ ملک کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہونے تھے۔ ماسٹر ٹائلز کے مالک شیخ محمود اقبال نے ایک خط کے ذریعے یہ بات وزیر اعظم عمران خان کو بتائی۔ یہ خط پاکستان کے سب اخباروں میں چھاپا گیا۔ جب تحقیقات کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ الزام جھوٹ پر مبنی ہے اور اس کا مقصد جنرل عاصم منیر کو بدنام کرنا تھا، کیونکہ وہ آرمی چیف کی پوسٹ کے سینئر ترین امیدوار تھے اور کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ وہ چیف بنے۔ کور کمانڈر گجرانوالہ کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں کہ وہ ایسے کسی کام میں مدد کر سکے۔ تیسری وجہ ہے آرمی چیف کی تعیناتی کے خلاف لانگ مارچ۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا عمران خان اس بات کے خلاف تھے کہ موجودہ حکومت آرمی چیف کی تعیناتی کرے۔ میں نیا آرمی چیف آنے والا ہے اور یہ دونوں زرداری اور نواز شریف، ان کی پوری کوشش ہے کہ ایسا آرمی چیف آئے جو یہ اپنا کوئی فیورٹ لے کے آئے۔ اس ملک کا آرمی چیف میرٹ کے اوپر ہونا چاہیے۔ اس وقت تک سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ PDM حکومت جنرل عاصم منیر کو سینیارٹی اصول پر چیف بنانے کا فیصلہ کر چکی ہے۔
سابقہ خراب تعلقات کی وجہ سے عمران خان نے اس کی کھل کر مخالفت کی، یہاں تک کہ لانگ مارچ بھی کیا۔ یہ سخت مخالفت تھی، لیکن بہرحال جنرل عاصم منیر ہی چیف بنے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس سے آپ سب واقف ہیں۔ دوستو، یہ تھی وہ وجوہات جن کی وجہ سے عمران خان اور جنرل عاصم منیر کے درمیان تلخی پیدا ہوئی۔ دعا ہے کہ یہ تلخی ختم ہو اور یہ دونوں لیڈر مل کر پاکستان کو ترقی دیں۔ دوستو، آپ کو بابا سائیں کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن دبائیں یا مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔